بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج کی سب سے بڑی اور سب سے بری خبر یہ ہے کہ پاکستان کا روپیہ اپنی تاریخ کے بدترین بحران سے دوچار ہے، اور آج جو ڈالر ہے وہ 255 یعنی کہ 255 روپے پہ پہنچ گیا ہے، 250 روپیہ بھی کراس کر گیا ہے، اور ایک دن میں ڈالر جو ہے اس نے تقریباً 24-25 روپے کی چھلانگ لگائی ہے۔ اور یہ صورتحال جو ہے یہ ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے کہ ایک طرف ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ غداری کے الزامات لگا رہے ہیں، بغاوت کے مقدمے بنا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہماری معیشت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے۔ اب سے کچھ مہینے پہلے جب اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بنے تھے تو ہم نے اسحاق ڈار صاحب سے پوچھا تھا کہ یہ ڈالر جو ہے یہ نیچے آئے گا یا اوپر جائے گا، تو ڈار صاحب نے ہمیں کیا بتایا تھا اور کیا وعدہ کیا تھا پاکستانی قوم کے ساتھ، ذرا سنیں۔ یہ بڑے وثوق سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کی ریئل ویلیو 200 سے نیچے ہے، میں ابھی فگر رہی ہوں، اور انشاءاللہ یہ 200 سے نیچے آئے گا۔ یہ ڈار صاحب کا قوم سے وعدہ تھا کہ ڈالر 200 سے نیچے آئے گا، لیکن آج ڈالر جو ہے یہ 255 روپے پہ پہنچ گیا، پتہ نہیں یہ اور اوپر کتنا جائے گا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ایک طرف ہم تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں اور دوسری طرف ہماری سیاسی قیادت جو ہے وہ ایک دوسرے پہ غداری کے الزامات لگا رہی ہے، بغاوت کے مقدمے بنا رہی ہے۔ آج سینٹ کے اجلاس میں تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری صاحب پہ جو بغاوت کا مقدمہ بنا ہے اس کی کافی آپ نے گونج سنی۔ وہاں پہ عرفان صدیقی صاحب نے بھی جو ان کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں اس پہ افسوس کا اظہار کیا، اور سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیں۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے علم نہیں تھا کہ میں فواد چودھری کے حق میں بھی بولوں گا، اس لیے کہ مجھے ہمیشہ ان کے ساتھ اختلاف رہا ہے، ان کے پالیسیوں کے ساتھ اختلاف، ان کے الفاظ کے ساتھ اختلاف، ان کی حکمت عملی کے ساتھ اختلاف، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو جو ان کے ناقدین ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری کے ساتھ جو ہوا ہے وہ درست نہیں ہوا، لیکن آج بہت غیر متوقع طور پہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب نے فواد چودھری صاحب کا نام لیے بغیر ان پہ طنز کیا ہے۔ سنیں وہ کیا کہہ رہے تھے۔ میں کہہ کے تھک گیا تھا کہ یار خدا کے لیے ابھی ہمیں کام کرنے دیں۔ نون والے بھی چاہ رہے تھے کہ یہ اسمبلیاں مدت پوری کریں، لیکن خان صاحب کے ساتھ جو بیٹھنے والے تھے نا، بس وہ سروں لے گئے ساری پارٹی نے 3-4 بندوں کی وجہ سے۔ ایک تو بیچارہ میں نے بڑا افسوس ہے کدی پہلے پھڑیا جاتا تو اسی ساڈا کام ٹھیک ہو جانا سی۔ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فواد چودھری صاحب پہلے پکڑے جاتے تو ہمارا کام ٹھیک ہو جاتا۔ پتہ نہیں یہ چودھری صاحب نے یہ بات کیوں کیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج گفتگو کے لیے موجود ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب۔ جناب سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب، انہوں نے بھی آج تقریر کی سینٹ کے اجلاس میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے معروف قانون دان جناب فیصل چودھری صاحب، جو اپنی ذاتی حیثیت میں ایک معروف قانون دان ہیں، لیکن آج کل ان کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ فواد چودھری صاحب کے چھوٹے بھائی بھی ہیں۔ تو اگر آپ مناسب سمجھے تو میں فیصل چودھری صاحب سے گفتگو شروع کروں۔ فیصل چودھری صاحب یہ بتائیں کہ جو فواد چودھری صاحب کا کل جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے، تو کیا آپ کو توقع تھی کہ عدالت جو ہے وہ ان کا جسمانی ریمانڈ دے دے گی؟ میر صاحب شکریہ۔ میں اس پہ تبصرے سے پہلے میں بہت مشکور ہوں تمام سینیٹر حضرات کا، سینیٹر مشتاق صاحب کا، رضا ربانی صاحب کا، اور دیگر تمام جو سینیٹرز ہیں یا پارلیمنٹیرینز ہیں جنہوں نے اس معاملے پہ فواد صاحب کے لیے آواز اٹھائی، میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ اب کیس کے جو میرٹس ہیں میر صاحب، اس کو ہم نے سامنے رکھا عدالت میں، اور ہم نے یہ کہا کہ 124 یا بغاوت پہ اکسانے کے جو دفعات ہیں وہ ان میں نہیں لگتی ہیں، کیونکہ جو بغاوت، ایک تو یہ قانون جو ہے اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ اس کی ہے کہ 1856 کی جب جنگ آزادی ہوئی تھی تب یہ قانون جو ہے برطانوی سامراج نے برصغیر پاک و ہند کے باشندوں کے اوپر لگانے کو یہ جو ہے یہ انٹروڈیوس کرایا۔ مولانا محمد علی جوہر جیسے قدآور شخصیات جو ہے ان کے اوپر یہ الزامات لگے، اور تب سے لے کے آج تک ایون محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کے اوپر جو ہے یہ الزامات لگے، اور آج تک یہ لگتے آ رہے ہیں۔ میں وداؤٹ جسٹیفیکیشن میں تو پارٹیشن کے بعد سے لے کے
اب تک جتنے بھی بغاوت کے مقدمے ہوئے ہیں جو سیاستدانوں پہ ہوئے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ٹھیک ہوئے ہیں. وہ جس پارٹی سے بھی مرضی تعلق رکھتے ہوں، جس مکتبہ فکر سے بھی تعلق رکھتے ہوں، میں نے کبھی بھی اس کو سپورٹ نہیں کیا ہے. جو الیکشن کمیشن ہے وہ ریاست نہیں ہے، وہ ریاست کا ایک انتظامی ادارہ ہے. یعنی جس کے مطلب، اور یہ ہم نہیں کہتے، ہم سپریم کورٹ بھی کہتی ہے، سپیریئر کورٹس کے بھی ججمنٹس ہیں. جس طرح سے انتظامی ادارے ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں یا ایون تھانے دار ہیں، ان کے اپنے اسپیسیفک ایکشنز ہوتے ہیں، اسپیسیفک فنکشنز ہوتے ہیں. آئین کے تحت جو الیکشن کمیشن کا کام ہے وہ صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ الیکشن کرانا ہے. یہ بات ابھی تک، جو آج کی تاریخ تک یہ بات بالکل آیا ہے کہ الیکشن کمیشن ابھی تک کوئی الیکشن جو ہے وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی تو پوری نہیں کر سکے، لیکن وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور پہلی دفعہ سیکرٹری الیکشن کمیشن پر کمپلیننٹ بنے ہیں، جس میں ایسے مقدمے میں ایک جس میں بغاوت کی دفعہ لگائی گئی ہے، اور جس طرح سے پھر اٹھایا گیا ہے، جس دن صبح نہ کوئی وارنٹ نہ کوئی اپنی شناخت ظاہر کی گئی، اور لاہور پولیس نے وہاں پہ اٹھایا، ان کے موبائلز وغیرہ بھی اٹھا کے، اور پھر ہتھ کڑیوں میں میر صاحب ہتھ کڑیوں میں سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، وہ بار کے ممبر ہیں، اور وکیل وہ ہیں جن کے اوپر جرنلسٹ بھی آتے ہیں، جن کے کلائنٹس ہوتے ہیں، جرنیل بھی ہوتے ہیں، ججز بھی ہوتے ہیں، عام لوگ بھی ہوتے ہیں، شرفا بھی ہوتے ہیں، اور ایون جو بدماش ہیں وہ بھی آ کے اپنے حقوق کا دفاع کے لیے وکیل کو کرتے ہیں. ان کو منہ پہ کپڑا ڈال کے، ہاتھ میں ہتھ کڑیاں 8 گھنٹے لگا کے وہ پیش کیا گیا. منہ پہ کپڑا تو اس کے ڈالتے ہیں جس کی شناخت پریڈ کرنی ہو، اور جو کہ مطلب میں آج مجھے وہ سینٹ میں وسیم شہزاد صاحب کی تقریر کا حوالہ دینا پڑے گا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کپڑا نظام کے مکروہ چہرے پہ ڈالا گیا ہے، اور ایک پولیٹیکل ورکر کو ہتھ کڑیوں میں اور کپڑا منہ پہ ڈال کے عدالت کے اندر ڈالا گیا، اور اسی عدالت سے راو انوار جیسے لوگ جو ہے وہ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے باہر ہے. یہ ستم ظریفی ہے. اگر وکلاء کے حقوق بھی محفوظ نہیں ہیں، بار کے اور سینئر پولیٹیشنز کے، تو پھر باقیوں کا بالکل درست کہا آپ نے. اچھا عرفان صدیقی صاحب، آپ کو بھی ہتھ کڑیاں لگا کے عدالت میں پیش کیا گیا، اور عدالت نے تو آپ کی بات بھی نہیں سنی، اور آپ کو سیدھا انہوں نے اڈیالہ جیل بھیج دیا تھا. تو جو آپ کے ساتھ ہوا وہ بھی غلط تھا، لیکن اب جو فواد چودھری صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے ہوا، جیسا کہ فیصل چودھری صاحب نے بتایا، تو یہ صحیح کیا ہے آپ کی حکومت نے؟ بہت شکریہ میر صاحب. میں نے تو آج سینٹ کے فلور پہ بھی بڑی وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بات کی ہے، اور میں نے وہاں بھی کہا ہے کہ جب کسی شخص کو ہتھکڑی لگتی ہے، ایک نون شخص کو جو پالیٹیشین ہے، جو ایک رول پلے کر رہا ہے، اس سے ہزار اختلاف ہوں گے، وہ اپنی رائے رکھتا ہے، ہم سے الٹ رائے رکھتا ہے، ہمیں برا بلا کہتا ہے، ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں. بٹ ایک معروف شخص ہے، اس نے کوئی بھاگ کے جانا ہے، آپ اس کو ہتھکڑی ڈال کے کیا دکھانا چاہتے ہیں، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے منہ پہ کپڑا ڈالتے ہیں، وہ پیروں بیچارہ باہر گاڑی میں بیٹھا رہتا ہے، کبھی جج نہیں ہے تو کبھی کمرہ چھوٹا ہے تو کبھی. یہ مناظر میں نے فلور آف دی ہاؤس پہ کہا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوا ہے ان پہ. یہ بالکل ہرگز اچھے نہیں. میں نے تو یہ لفظ بھی استعمال کیے کہ اگر کسی میں پاکستانیت ہے اور اگر کسی میں انسانیت ہے تو وہ ان مناظر سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا. یہاں تک تو بات درست ہے. لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ جو ابھی آپ نے اپنے ٹائٹل میں بتایا کہ آپ لوگ بھی کچھ نقوش پا چھوڑ کے آئے ہیں، نقش قدم چھوڑ کے آئے ہیں، اور وہ نقش قدم اتنے اچھے نہیں ہیں. ان پہ تو چلیں، جیسے کہہ رہے ہیں چودھری صاحب، ایک کیس بنا، غلط بنا یا صحیح بنا، ایک کیس بنا، ایک FIR ہوئی، ایک پروسیس ہوا، ہمیں اس پروسیس سے بھی اختلاف ہے، اور ہم نے اس کو برا بلا کہا ہے. مجھ پہ تو کچھ بھی نہیں تھا میر صاحب. مجھے تو آدھی رات کو ان کے دور حکومت میں، جب ان کی حکمرانی کا سورج سوا نیزے پہ کھڑا تھا، اور اس وقت میں نے کہا جی کہ ریاست مدینہ بھی بن چکی تھی، تبدیلی بھی آ چکی تھی، نیا پاکستان بھی بن چکا تھا، آئین بھی نیا ہو گیا تھا، ریاست مدینہ کا پورا جاؤ جلال تھا، خلفائے راشدین کا نظام تھا، اور مجھے آدھی رات کو اٹھا کے میرے پاؤں میں رف چپل ہے، اور مجھے جا کے حوالات میں ڈالتے ہیں، اگلے دن ہتھکڑیاں ڈالتے ہیں، اور قصوری چکی میں ڈال دیتے ہیں. تو اب وہی کچھ اگر فواد کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہونا ہے چاہیے. کہ عمران خان اور شہباز شریف میں کوئی فرق نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، میں تو اپنی اور ان کی ایکویشن بنا نہیں رہا. مجھ پہ تو کوئی کیس ہی نہیں تھا نا. ٹھیک ہے. ان پہ تو ایک کیس ہے.
ایک نظام قانون ہے، نظام انصاف ہے، اس میں سے گزاریں، تذلیل نہ کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ دوسری بات جو آخری میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے افسوس اس بات کا نہیں ہوا کہ انہوں نے کیا کیا میرے ساتھ، مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ ایک جمہوری حکومت تھی سو کالڈ، اور حکومت بھی وہ جو ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتی ہے۔ میر صاحب آج کے دن تک عمران خان صاحب نے، ان کی کابینہ کے کسی وزیر نے، پی ٹی آئی کے کسی رکن نے، یہ شہزاد وسیم میرا سٹوڈنٹ رہا ہے، اس نے یا کسی بھی شخص نے، ڈی سی نے، ڈی آئی جی نے، آئی جی نے مجھ سے اظہار افسوس نہیں کیا جی کہ یہ غلط ہوا ہے۔ چلیں یہ آپ نے، ہم تو فلور آف دی ہاؤس پہ کہتے ہیں کہ غلط ہے، ہاں تو یہ ان کا ظرف ہے، ہمارا یہ ظرف ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں۔ اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے۔ انسان کی فضیلت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گفتگو کا سلیقہ دیا ہے اس کو، وہ کلام کرے ٹھیک طریقے سے۔ صبح و شام جب ہر ادارے کو ہم برا بلا کہیں گے کھڑے ہو کے کہ جی آپ کے بچوں کو بھی دیکھ لیں گے اور ہم اس کی چلیں ٹھیک ہے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جی مشتاق صاحب، کوئی فرق نظر آ رہا ہے آپ کو پچھلی حکومت میں اور اس حکومت میں؟ آپ نے بھی اس پہ آج افسوس کا اظہار کیا۔ بالکل، میں نے آج افسوس کا اظہار کیا میر صاحب۔ میں نے کہا کہ اس حکومت میں بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی تھی اور صحافیوں کو بھی نشانے پہ رکھا گیا تھا، اور اس حکومت میں بھی۔ اور میں نے باقاعدہ مثالیں دیں کہ جو کچھ ہوا رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ بالکل غلط تھا، پروفیسر عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ جو ہوا بالکل غلط تھا، اسی طرح آپ کے ساتھ اور باقی صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا بالکل غلط تھا، اور اس کو اگر کسی نے کیا ہے یا اس وقت کسی نے اگر اس پہ خوشی کا اظہار کیا غلط تھا، لیکن آج ان لوگوں کے ساتھ فواد چودھری کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی غلط ہے۔ اس پہ بھی اگر کوئی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے، اس لیے اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے۔ یہ جو ایک شیطانی چکر کے اندر ہمارا پولیٹیکل اسپیکٹرم پنس چکا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ہمارے ایشوز، میں نے تو آج کہا کہ دیکھیں اس پارلیمنٹ کو، اس ایوان کو عوام کا ایوان ہونا چاہیے۔ بلوچستان کی حالت کو آپ دیکھ لیں، ٹیررزم ایک بہت بڑے چیلنج کی طور پہ سامنے آئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا، معیشت ملک کی ڈوب چکی ہے، ہماری ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں قومی ڈائلاگ کی ضرورت ہے، لیکن ہماری قیادت آپس میں لڑ رہی ہے۔ بالکل۔ اچھا فیصل چودھری صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو پرویز لائی صاحب نے جو طنز کیا ہے فواد چودھری صاحب پہ، اس کی کوئی بیک گراؤنڈ ہے؟ آپ کچھ سمجھائیں گے ہمیں؟ چوہے صاحب کا دیکھیے، ہمارے بزرگ ہیں، وہ ایسی باتیں کہہ لیں تو کوئی بات نہیں، لیکن کچھ وقت ہوتا ہے باتیں کہنے کا۔ بہرحال چوہے صاحب کیونکہ جب سی ایم تھے تو میرے سے بھی لاسٹ ہفتے میں میٹنگ ہوئی، تو انہوں نے مجھ پہ ایمفیسس یہی کیا، اور رائٹ لیفٹ پہ جو لوگ ان کے بیٹھے ہوئے تھے، کہ آپ اسمبلیاں جو ہیں وہ نہ توڑیں۔ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ سر ہم مشورہ تو دیا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ ان سے خود بات کریں، آپ ان کے الائز بھی ہیں، تو جو ہے اس طرح معاملہ جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسمبلی توڑی جائے۔ ظاہر وہ وزیر اعلیٰ تھے، سٹنگ وزیر اعلیٰ تھے، ان کا ایک اپنا پروگرام تھا جو ہے کہ وہ کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ تو ایک پولیٹیکل فیصلہ تھا، اور اس کو جو ہے یہ کہہ دینا کہ جو 3-4 رائٹ لیفٹ پہ بیٹھے ہیں، نہیں، یہ پوری پارٹی کا فیصلہ تھا، ورنہ تو وہ جو لوگ وہاں پہ آئے، بہت سارے لوگ انکار بھی کر سکتے تھے۔ نیشنل اسمبلی میں تو یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، لیکن پنجاب اسمبلی میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، انکلوڈنگ جو ہے پرویز علیہ صاحب کے اپنے ممبران کے۔ باقی ریسٹ پہ اگر چوہے صاحب کو خوشی ہوئی ہے تو ہوئی ہوگی، میرا نہیں خیال کہ اس میں خوشی منانے والی کوئی بات ہے۔ میں چودھری صاحب اور ان کے خاندان اور ان کے بچوں کے لیے میں نیک خواہشات کا اظہار بھی کرتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ ان میں سے کوئی بھی گرفتاری کے عمل سے گزرے اور غیر قانونی اور اس طرح سے کے عمل سے گزرے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے فیصل چودھری صاحب، اور آج آپ نے تو نام لیا رضا ربانی صاحب کا۔ رضا ربانی صاحب نے آج ایک باقاعدہ پریس سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دی اریسٹ آف مسٹر فواد چودھری انڈر ایلیگیشن آف سیکشن 124A PPC 1860 فار سیڈیشن از انوارنٹیڈ۔ اور آگے چل کے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے جولائی 2021 میں یہ جو 124A کا قانون ہے، جو کہ ایک نو آبادیاتی قانون ہے، کالونیل لاء ہے، اس کے خاتمے کے لیے سینٹ میں تحریک پیش کی تھی۔ سینٹ نے وہ تحریک جو ہے اس پہ ڈیبیٹ کرنے کے بعد اس کو پاس کیا، اور بعد میں پھر جب وہ قومی اسمبلی میں گیا وہ ڈرافٹ، تو وہاں پہ وہ غائب ہو گیا۔ تو اس پہ عرفان صدیقی صاحب آپ کچھ بتائیں گے کہ
رضا ربانی صاحب جو ہیں وہ اگر اس قانون کا خاتمہ چاہتے ہیں، یہ ایک نوآبادیاتی قانون ہے، تو اب جو پارلیمنٹ ہے وہ کوئی کچھ کر سکتی ہے اس سلسلے میں؟ جی یقیناً کرنا چاہیے جی، یہی تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں وہاں پہ. آج بھی میرا خیال ہے کہ میرے بارے میں چلو جو ہوا سو ہوا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج مشتاق صاحب نے، میں نے، رضا ربانی صاحب نے، بہت سے لوگوں نے یہ کہا جی کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جہاں تک یہ سامراجی قوانین کا تعلق ہے یہ ختم ہونے چاہیے. میں نے خود ایک بل پیش کیا میر صاحب، میں آج یہاں آپ کو تفصیل تھوڑی سی بتانا چاہتا ہوں. یہ جو ایگزیکٹو اتھارٹیز ہوتی ہیں، ڈی سی ہے، اے سی ہے، جو آپ کو، مجھے کہتا ہے جی اس کو 14 دن کے لیے جیل بھیج دو، تو ہمارا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. آئین تو کہتا ہے جوڈیشری الگ ہو چکی ہے، ایگزیکٹو الگ ہو چکی ہے. لیکن یہ 100-150 سال پرانا قانون آج تک موجود ہے، آپ کے اسلام آباد میں بھی موجود ہے. میں نے ایک ترمیمی بل پیش کیا، وہ بل سینٹ سے بھی پاس ہو گیا، وہ بل قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو گیا. 7 مہینے سے وہ بل گم ہے، لاپتہ ہے. پارلیمنٹ سے پاس ہو گیا، لاپتہ ہے. اچھا، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سامراجی ضابطے، سامراج کا جو چنگل ہے نا آج بھی وہ بڑا مضبوط ہے. آپ جب ان چیزوں کو چھیڑتے ہیں، اور ان چیزوں، آپ نے پہلے بھی سنا جی کہ فلاں لاپتہ والا ایک بل گم ہو گیا، چلیں اس کی تو کوئی بیک گراؤنڈ ہوگی. یہ ایک سادہ و معصوم سا بل ہے کہ جی ڈیسی، اور یہ صوبوں میں لاگو ہو چکا ہے. اچھا، لیکن یہاں فیڈرل گورنمنٹ کے اندر وہ لاگو نہیں ہو. تو یہ راجہ پرویز اشرف صاحب کو چاہیے نا کہ اس بل کو ڈھونڈیں. راجہ صاحب کو بھی چاہیے. یہ انیشیٹ ہوا تھا، میں نے کل کہا ہے سینٹ میں، میں نے کہا جی کہ وہ بل دیکھیں کس بل کے اندر گھسا ہوا ہے، نکالیں اس کو. اچھا، تو یہ ختم ہونے چاہیے، ہمیں مل بیٹھنا چاہیے. دیکھیں اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ میر صاحب یہ ہے کہ ہم مل بیٹھ کے بات کرنے پہ اور بات سننے پہ آمادہ نہیں ہیں. جی، جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک آگے نہیں بڑھیں گے. اچھا، مشتاق احمد خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے بڑی دفعہ ذکر کیا ہے علی وزیر صاحب کا، ان کو بھی 124A میں گرفتار کیا گیا تھا 2 سال پہلے. لیکن آپ جماعت اسلامی سے ہیں، لیکن آپ ان کا ذکر کرتے ہیں بار بار پارلیمنٹ میں، ویسے بھی آپ ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ پارلیمنٹ جو ہے، یہ نہ علی وزیر صاحب جو کہ اس پارلیمنٹ کے ممبر ہیں جنہوں نے شہباز شریف صاحب کو ووٹ بھی دیا ہوا ہے، وہ ان کے بارے میں اتنی انٹرسٹڈ نہیں لگتی. تو یہ 124 کیسے ختم ہوگا؟ میرے صاحب واقعی یہ کولونیل جو لاز ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے. خود میں نے آپ کے علم میں بھی یہ بات لایا تھا کہ آرٹیکل 19 کے اندر بھی میں نے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جو ہیں وہ تجویز کی ہے، اس وقت اسٹینڈنگ کمیٹی کے ساتھ ہیں. اور اسی طرح آرٹیکل 9 اور 10 کے اندر بھی کہ جس سے ہم جبری گمشدگی کو ختم کر سکیں، اور جو کوئی جبری گمشدگی کرے گا تو اس کو ہم مجرم قرار دے سکیں. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جبری گمشدگی کے خاتمے کا بل بھی پارلیمنٹ سے منظور ہو چکا ہے، عمل درآمد نہیں اور گم ہو چکا ہے، وہ بھی گم ہو چکا ہے. یعنی جو گمنامی کو، جو جبری گمشدگی کو ختم کرنے کے لیے جو بل بنایا گیا تھا وہ خود گمشدہ ہو گیا ہے. تو جہاں تک علی وزیر کی بات ہے، میں خود 2 دفعہ گیا ہوں کراچی جیل میں، ان سے میں نے ملاقات کی ہے. ان کے اوپر سندھ کے اندر کوئی مقدمہ نہیں ہے. ان کے اوپر میر علی میں کے اندر اور بنو کے اندر مقدمہ قائم کیا گیا ہے، لیکن ان کو منتقل نہیں کیا جا رہا. تو ایک تو بالکل بے گناہ وہ اس وقت جیل کے اندر ہیں. میں نے اس دن پھر پارلیمنٹ کے اندر بات کی، چیئرمین سینٹ نے کہا کہ وہ دوسرے ایوان کا ہے. میں نے کہا وہ پارلیمنٹ کا ممبر ہیں، یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، یہ ان کی بشری حقوق کو قتل کرنا ہے، اس لیے اس کے مسئلے کو ڈسکس ہونا چاہیے ہیومن رائٹس کے اندر. اسی طرح نقیب اللہ مسعود کا ایشو ہے. یہ جو پوری اپرائزنگ جو شروع ہوئی تھی نقیب اللہ مسعود کے قتل سے، اب آپ دیکھیں 5 سال ہو گئے ہیں. خود عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ وہ بے گناہ تھا. عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ان کو قتل کیا گیا ہے. عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ان کو اغوا کیا گیا ہے. اور اس کے باوجود جس بندے کے اوپر یہ الزام تھا، اور خود اس کے پولیس ڈپارٹمنٹ نے لگایا تھا، اس وقت کی جوڈیشری میں یہ بات آئی تھی، وہ وکٹری کا نشان بنائے راونور وہاں سے جاتا ہے. تو عدالت ہمیں بتائے نا کہ پھر نقیب اللہ مسعود کا قاتل کون تھا. یہی صورتحال ہدایت الرحمان بلوچ کا ہے. اب آپ دیکھیں ہدایت الرحمان بلوچ جو گوادر کی آواز ہے، مظلوم بلوچوں کی آواز ہے، ان کا جرم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹرالر نہیں ہونے چاہیے، وہ کہتے ہیں منشیات کے اڈے ختم کرو، وہ کہتے ہیں چیک پوسٹیں اسکولوں سے ختم کرو، وہ کہتے ہیں گوادر کو صاف پانی دو. آپ ان مطالبات کے اوپر ان کو عمل درآمد کرنے کے بجائے معاہدے کے باوجود آپ نے اس کو جیل کے اندر بند کر دیا، ان کو آپ نے دہشت گرد قرار دے دیا. تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو اسی طرح کے محب وطن آواز ہوتی ہیں، جو جمہوری آوازیں ہوتی ہیں، جب آپ اس کو دبائیں گے تو یہ ملک کے مستقبل کے لیے خطرناک. اچھا، فیصل چودھری صاحب، جو فواد چودھری صاحب کے ساتھ ہوا ہے اس کی ہم نے بھی مذمت کی ہے، باقی لوگ بھی مذمت کر رہے ہیں. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ
جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں، خاص طور پہ اس وقت تحریک انصاف ہے، تو اس کو صرف فواد چودھری صاحب پہ 124A لاگو کرنے کی مذمت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ علی وزیر صاحب کا کیس بھی جو ہے اس پہ بھی بات کرنی چاہیے، ہدایت الرحمان بلوچ صاحب کی بات بھی کرنی چاہیے. کیا سب کی بات نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں بالکل کرنی چاہیے، اس میں تو بالکل کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. آپ جن صاحبان کا آپ نے نام لیا ہے، پی ڈی ایم نے ان سے ووٹ لیا ہے نو کانفیڈنس میں. اس وقت جس طرح سے ان کو لایا گیا تھا، اس کے بعد سے علی وزیر صاحب کی اہمیت کو شاید سمجھا نہیں گیا یا ان کی ضرورت نہیں رہ گئی. تو پی ڈی ایم کو یہ سوالات اپنے پوچھنا چاہیے اپنے سیاسی جو لیڈرشپ ہے کہ ان کو اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح گوادر میں ہے. یا میں سمجھتا ہوں مرزا صاحب کہ کسی کے ساتھ بھی کچھ ہو تو اس پہ آواز ضرور اٹھنی چاہیے. آواز اٹھانا ہی ایک کام ہے. جیسے اب پارلیمنٹ میں دیکھیے جب کہا گیا کہ پارلیمنٹ میں آپ آئیں، پارلیمنٹ کی آواز بنے، تو جب پارلیمنٹیرین کے ساتھ آپ ایسا سلوک کریں گے تو پھر عوام میں آپ پیغام کیا دے رہے ہیں؟ پیغام آپ یہ دے رہے ہیں کہ آپ کا پارلیمنٹیرین ہونا اس کی کوئی وقت نہیں ہے. حالانکہ پارلیمنٹیرین پوری دنیا میں بہت قابل تکریم اور قابل عزت ایک مقام ہوتا ہے. جس کو ووٹ حاصل ہوا ہے اس کا مقام جو ہے وہ اور ہوتا ہے. الیکٹڈ کا پرسن کا ووٹ جو ہے مقام جو ہے وہ ہمیشہ دوسروں سے ہائی ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرا خاندان جو ہے، مرزا صاحب آپ جانتے ہیں 1964 میں محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے. محترمہ فاطمہ جناح 2 دفعہ ہمارے گھر پہ تشریف لائی ہوئی ہیں. ہم لوگ ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ ہمیشہ تاریخ کے رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے. لیکن یہ معاملات پاکستان میں اگر ہم کو بھی یہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس پہ افسوس بھی ہوتا ہے. ہم پاکستان کے ایک تاریخ میں ہمارا بھی حصہ ہے، اپنے چھوٹے سے ضلع میں ہمارا اور یا صوبے میں، تو ہمارا ایک چھوٹا سا حصہ ضرور ہے. تو ہر بندہ تکریم کا اور عزت کا اور اپنے اداروں سے اس کا خواہش مند ہوتا ہے. تو بالکل چاہے علی وزیر صاحب ہوں، ہدایت الرحمان بلوچ صاحب ہوں، یا فواد چودھری صاحب ہوں، یا کوئی اور ہو، جب ان کے ساتھ زیادتی ہو سب کو آواز اٹھانی چاہیے. یہی جمہوریت ہے، یہی قانون ہے اور یہی آئین ہے. اچھا، آپ نے آئین اور قانون کی بات کیا تو آج اسد عمر صاحب نے بھی آئین کے ایک آرٹیکل کا حوالہ دیا 105 کا کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے فوری بعد الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونا چاہیے. لیکن آگے چل کے پھر انہوں نے آئین کے ایک اور آرٹیکل کا حوالہ دیا دھمکی کے طور پہ. سنیں اسد عمر صاحب نے کیا کہا ہے. آرٹیکل 105 کے اندر لکھا ہوا ہے جب اسمبلیاں تحلیل ہوں گی تو گورنر نے فوری طور کے اوپر اعلان کرنا ہے الیکشن کی تاریخ کا. اگر جانتے بوجھتے آپ آئین کو مجروح کرتے ہیں تو آپ غداری کے مرتکب ہوئے. آرٹیکل 6 آئین کا آپ کے اوپر اپلائی کیا جائے گا. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ اگر آئین کے آرٹیکل 105 کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق اسمبلی تحلیل ہونے کے فوری بعد الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا جا رہا تو کیا خلاف ورزی کرنے والوں پہ آرٹیکل 6 یعنی کہ آئین سے غداری کا مقدمہ دائر ہو سکتا ہے؟ یہ ایک آئینی سوال بھی ہے اور ایک سیاسی سوال بھی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. عرفان صدیقی صاحب، اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ اگر دو صوبوں میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوتا تو پھر آرٹیکل 6 اپلائی ہوگا. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ میر صاحب ابھی میرا خیال ہے تھوڑی دیر پہلے ہم یہی بات کہہ رہے تھے کہ آرٹیکل 6 اور بغاوت اور غداری اور ان چیزوں سے ہمیں نکلنا چاہیے. آرٹیکل 6 ایک دفعہ صرف نافذ العمل ہوا، یعنی اپنی نیند سے بیدار ہوا. وہ اس کا نام تھا مشرف. ایک عدالت لگی، اس نے سزا سنائی. اسد عمر صاحب کی حکومت نے کیا کیا؟ سزا ہو گئی. جب لاہور ہائی کورٹ میں اپیل ہوئی، آپ جانتے ہیں تو اس حکومت کے اٹارنی جنرل نے کیا کہا، وہاں پہ ان کے ایڈوکیٹ جنرل نے کیا کہا، پوری پی ٹی آئی کی ٹیم نے کیا کہا کہ جی اس کو چھوڑ دیں. چھوڑ دیا اس کو. آپ آرٹیکل 6 ان لوگوں پہ لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ جی فلاں پہ لگے گا، فلاں جس پہ لگا تھا اس کی تو آپ بلائیں لیتے رہے. آپ کو وہ ایون فیلڈ تو یاد آتا ہے، تو ایون فیلڈ سے جو 10 گنا، میری بات پوری چلے آپ کی بات درست ہے، لیکن کیا آئین میں گنجائش ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اناؤنس نہ کیا جائے؟ کوئی گنجائش نہیں ہے، اور الیکشن
ہوگا اس کی بالکل اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں. ہوتا یہ ہے کہ یہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. ایک دن اگر ان کی خواہش میں کوئی تھوڑا سا خلل آتا ہے, تھوڑا سا وقت لگتا ہے, دوسرے دن یہ غداری کا مقدمہ بھی بنا دیتے ہیں, یہ بھی کہہ دیتے. اب دیکھیے یہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے نا میر صاحب, میرا یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے اور ریکارڈ ہو جائے گا, اور پتہ نہیں کچھ لوگ سن بھی رہے ہوں گے, آپ کو بہت لوگ سنتے دیکھتے ہیں. اگر الیکشن ہوتے ہیں اور وقت پہ ہوتے ہیں اور 90 دن کے اندر ہوں گے, 90 دن کے اندر ہوتے ہیں یا 92 دن میں ہوتے ہیں, نہیں 92 دن میں نہیں ہو سکتے, نہیں میری بات سن لیں, 92 دن میں نہیں ہو 90 دن سکتے. کے اندر ہوتے ہیں, 90 دن کے اندر ہوتے ہیں, اور پی ٹی آئی اپنی مطلوبہ تعداد میں اکثریت حاصل نہیں کر سکتی. انہوں نے کہنا ہے جی کہ ہم تو کہتے تھے نا, یہ نقوی بٹھا دیا, ہم تو کہتے تھے کہ وہ الیکشن کمشنر چور ہے, اور انہوں نے صرف وہ الیکشن ماننے ہیں جس میں یہ کامیاب ہیں. اچھا بس. ڈاکٹر مشتاق احمد خان صاحب, یہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کی تاریخ میں جو التوا ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی کہانی ہے, اور کیا آئین میں کوئی گنجائش ہے کہ مقررہ مدت کے اندر الیکشن نہ کیا جائے, اس کو تھوڑا آگے لے جائیں؟ دیکھیں میر صاحب, یہ 2 صوبائی اسمبلیاں تو ختم ہو گئی ہیں, اور آئین کے مطابق کوئی گنجائش نہیں ہے 90 دن کے اندر پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. اگر آپ اس بالکل کلیئر کٹ جو آئین کی ایک راستہ ہے اس کی وائلیشن کریں گے تو اس سے بہت زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہوگی, اور یہ ملک جو پہلے ہی سے معاشی عدم استحکام. دیکھیں آج میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ملک احمد خان صاحب جو کہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں, انہوں نے آج پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ اگر الیکشن 90 دن میں نہیں ہوتا تو آئین خاموش ہے. نہیں, اگر الیکشن 90 دن کے اندر نہیں ہوتا تو آئین کی وائلیشن ہے, تو آئین خاموش نہیں ہے. پھر آئین کی وائلیشن پر تو پروفیسر صاحب پھر کہیں گے کہ اس کی بات نہیں ہونی چاہیے, اور بات ان کی ٹھیک بھی ہے ایک طرح سے کہ ایک دفعہ تو آرٹیکل 6 بیدار ہوا تھا, لیکن ان کو پھر سلایا, اور بدقسمتی سے پی ٹی آئی نے سلایا, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر آئین کی وائلیشن ہوتی ہے اور ایسی واضح وائلیشن ہوتی ہے تو اس پہ آئین جو ہے واضح طور پر راستہ دیتا ہے. میر صاحب, میں تو یہ کہتا ہوں کہ نہ صرف یہ 2 صوبائی اسمبلیاں وقت پہ ہونی چاہیے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اب ہمیں قومی اسمبلی اور باقی پاکستان جو 2 صوبے ان کے الیکشن کی طرف بھی جانا چاہیے. جو اس وقت معاشی صورتحال ہے اور جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے جو زیادہ گہرا ہوتا جا رہا ہے, اور جس کا نقصان عام آدمی کو ہے, عوام کو ہے, ریاست کو ہے, اس کا حل یہ ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں, اور ایک مینڈیٹ, نئی مینڈیٹ کے ساتھ جو بھی آئے وہ تو آپ کے خیال میں الیکشن کے انعقاد سے پاکستان کے معاشی مسائل حل ہو جائیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ کم از کم ایک ٹریک آ جائے گا. اس وقت تو جو اس وقت نظام ہے, اس نظام کے اوپر خود ایک ڈسپیوٹ ہے. جو اس وقت وفاقی حکومت ہیں, جو قومی اسمبلی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ تقریباً آدھی قومی اسمبلی خالی ہے, اور اس کے ساتھ 2 صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں. تو اس وقت تو ایک لولا لنگڑا نظام ہے, یہ تو کام نہیں کر رہا, یہ ڈیلیور نہیں کر رہا, معیشت دن بدن نیچے کی طرف جا رہی ہے. اس لیے ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے. مینڈیٹ جو آئے گا, یہ جو پروفیسر صاحب نے کہا کہ یہ لوگ کہیں گے کہ دانلی ہوئی ہے, اگر فرض کریں یہ لوگ نہیں آئے, دیکھیں جو بھی دانلی کا الزام لگائے گا اس کو عوام کوئی وقت نہیں دیں گے, کوئی حیثیت نہیں دیں گے. اس لیے فریش مینڈیٹ جو ہیں اور انتخابات یہ ضروری ہیں تاکہ ہم ملک کو کرائسس سے نکال سکیں. اچھا فیصل چودھری صاحب, یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں اسد عمر صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ اگر آرٹیکل 105 کی خلاف ورزی ہوئی تو پھر آرٹیکل 6 اپلائی کیا جائے گا؟ میر صاحب, اس کے 2 پہلو ہیں. ظاہر ہے سیاسی پہلو پہ تو میں زیادہ گفتگو کر نہیں سکتا, وہ میرا فوٹے نہیں ہے. آئین کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ ملک احمد خان صاحب آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں یہ کہہ کے کہ آئین پہ فلاں شک پہ عمل نہیں ہو تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ آرٹیکل 6 کو بغور پڑھیں, اس میں لکھا ہوا ہے ہولڈ ان ابیس, یعنی اگر آپ آئین کے کسی حصے پہ عمل جان بوجھ کے نہیں کرتے. گورنر صاحب یا تو ایک وہ وجوہات دے کہ انہوں نے 105 دن کے تحت ابھی تک 90 دن کے ڈیٹ کیوں نہیں دی, الیکشن کمیشن کے لیٹر لکھنے کے باوجود بھی ابھی تک انہوں نے ڈیٹ کیوں نہیں دی. تو پھر دیکھیے آئین جو ہے وہ ریاست کو چلانے کا ایک میکانزم ہے, اور اس کو پولیٹیکل مسچیفز کے لیے یعنی سیاسی مقاصد, اغراض و مقاصد جو کہ قانون اور آئین کے مطابق نہ ہو ان کے مطابق استعمال نہیں کیا جا سکتا. آئین وہ بنیادی معاہدہ ہے شہریوں اور ریاست کے بیچ میں, اگر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا تو معاہدہ ٹوٹ جائے گا, اور یہ معاہدہ یعنی آئین ٹوٹے گا تو پھر
आइन में है कि आर्टिकल 6 लगेगा। तो उस तनाजुर में अगर देखा जाए तो असद उमर साहब को कतई नज़र के ये बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आर्टिकल 6 जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा अगर आप जानबूझ के बाय फोर्स या होल्ड एंड अबेंस करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करते हैं, सस्पेंड करते हैं। और उसके साथ 18वीं तरमीम में इसमें कुछ इजाफा भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इसमें जिसने मशवरा दिया वो भी शामिल होगा, जिन जजेस ने वैलिडेट किया उन पे भी आर्टिकल 6 लगेगा। जनाब मुशर्रफ साहब के केस में सिर्फ एक ही कबाहत थी, बसाद एहतराम, वो ये थी कि आपने सिर्फ एक शख्स को टारगेट किया। अगर आप मेरिट पे केस बनाते, शायद मैं उसमें डिफेंस काउंसिल था, तो शायद वो केस बेहतर होता। लेकिन एक शख्स को टारगेट करने की वजह से वो मामला पोलिटिसाइज हुआ। जब मामला पोलिटिसाइज होगा तो कभी भी किसी केस का नतीजा नहीं निकलता। आइन जो है और कानून जो है उस पर अमल दरामद करना गवर्नमेंट की आर्टिकल 5 के तहत हर शहरी की ये ज़िम्मेदारी है। और अगर कोई ये कहता है कि आइन को तोड़ दिया तो क्या होगा, ये बहुत ही एक गलत बात है, इखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे, आइनी और कानूनी तौर पे मैं समझता हूँ। इरफान सिद्दीकी साहब, आज शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने आज एक बड़ी एक सख्त बात की है लेकिन तशवीशनाक है। और मौजूदा सूरत हाल में जबकि आप डायलॉग की बात करें तो शेख साहब ने एक बहुत ही तशवीशनाक बात कर दिया। ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं। ये जो मोहसिन नकवी एक अपॉइंट किया गया है, आसफ जरदारी गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम के जरिए इमरान खान की जान पर दोबारा हमला करने वाला है। मोहसिन नकवी और गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम और इमरान खान की जान पर दोबारा हमला, क्योंकि पहले हमला हो चुका है इसलिए तशवीशनाक बात है। मीर साहब, यही रोना हम रो रहे हैं और सारा दिन आज सेनेट में भी यही रोना है। अब इन साहब से पूछे कि मुल्क में क्या माहौल है, किधर हमारी इकानमी जा रही है, सियासत किधर जा रही है, हालात किधर जा रहे हैं, दिवालियापन के करीब हम पहुंच चुके हैं। इन सारी चीज़ों के होते हुए इनका इशू ये है कि इनकी सियासत का चिराग किसी तरीके से रोशन रहना चाहिए। वो ये है जी कि जरदारी ये कर देगा, उसको ये हो जाएगा। कल ये कहा था कि जहर दिया जा रहा है, उनको जहर दे दिया जाएगा। ये फरमाया था कि मैंने इमरान से कहा है कि तुम्हें जहर देने की कोशिश की जाएगी, आज ये फरमा दिया। अब ये वो लोग हैं जिनका लेना देना कोई नहीं है, वन पार्टी, वन मैन पार्टी, और इन्होंने आग लगाए रखनी है। वहाँ वो तकरीरें याद है ना, जला दो, गहरा दो, उलट दो, फेर दो। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने पीटीआई को, जो एक मकबूल जमात थी और मकबूल जमात है, इसको इस किनारे पे, इस दहाने पे ले आए हैं। अब इन लोगों का कुछ नहीं जाना, इनकी तो एक सीट जानी है ना ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरा ख्याल ये है कि इनको कोई अकल के नाखून लेने चाहिए। इस तरह की इल्ज़ाम तराशी, इस तरह का झूठ, इस तरह का इफ्तरा और इस तरह की आतिशबाजी ये नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात सर, अगर मुझे इजाज़त दें, जो मुश्ताक साहब ने फरमाया, एक तो ये है कि इलेक्शन होने चाहिए, एक सियासी स्लोगन तो चले ठीक है। क्यों होने चाहिए? इसलिए कि मैं से बाहर निकल आया हूँ असेंबली से, इसलिए इलेक्शन होने चाहिए। कल अगर मौलाना की जमात या मेरी जमात या कोई जमात भी निकल आए बाहर कि जी इलेक्शन होने चाहिए, तो क्या इलेक्शन कराने पड़ेंगे हमें? या कोई दो पार्टियाँ कहें जी कि हम ये असेंबलियाँ तोड़ रहे हैं, तो क्या फिर इलेक्शन लाजम हो जाएगी? आप तो मेरी बात सुन लें। नहीं, हमारा इस वक्त इशू सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली। मेरी यही है सर, आप जानते हैं भारत में 28-30 रियासतें हैं, हर रोज किसी रियासत में इलेक्शन हो रहा होता है। 10 रियासतों में भी इलेक्शन हो जाए तो लोकसभा के इलेक्शन नहीं होते। लेकिन इंडिया है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। हमने किसी तरीके से बनाना है ना, उसको जमहूरियत के रास्ते पे चलाना है तो ना। उसके लिए जरूरी है कि हम आइन के रास्ते पे चलें। आइन का रास्ता मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे इनराफ करें, 90 दिन में इलेक्शन कराएं, उससे मैं इनराफ नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि जी फेडरल में भी इलेक्शन कराएं, वफाक में भी कराएं, और इसलिए कराएं कि इकानमी संभलनी है। आपकी इकानमी डे टू डे बुनियादों पे मुज़ाकरात। अच्छा, इस पे जरा एक वक्फे के बाद बात कर लेते हैं। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। मुश्ताक अहमद खान साहब, आज सदर आरिफ अलवी साहब ने लाहौर में सहाफ़ियों को ये बताया है कि उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की है, तो इमरान खान साहब तो कौमी डायलॉग के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो कोई हौसला अफजा रद्दमल नहीं दे रही। नहीं, अगर इमरान खान तैयार है तो हुकूमत को भी मुस्बत रद्दमल देना चाहिए। देखिए, मैंने ये जो बात की कि 2 असम्बलियाँ आपकी नहीं हैं, कौमी असम्बली आपकी तकरीबन आधी रह गई है,
ملک کی معیشت کی صورتحال کیا ہے. میں صرف چند جملوں میں آپ کو یہ بتا دوں. ورلڈ اکنامک فورم کہتا ہے کہ پاکستان کو 10 بڑے خطرات کا سامنا ہے. ڈیفالٹ کا، خوراک کی کمی کا، سائبر سیکیورٹی کا، آبی وسائل پہ علاقائی تنازع کا، مہنگائی کا اور معاشی بحران کا. آپ کو ورلڈ بینک، اور آج میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، فائنینشیل ٹائمز لنڈن نے یہ خبر دی ہے کہ پاکستان کی معیشت کولیپس یعنی کہ بالکل مہندم ہونے والی ہے. ورلڈ بینک نے آپ کی جی ڈی پی گروتھ 2% کی پریڈکٹ کی ہے. اسی طرح آئی ایم ایف نے آپ کو جو کہا ہے کہ پہلے آپ شرائط مانیں گے، وہ شرائط کیا ہیں؟ شرائط یہ ہیں کہ آپ کو 855 روپے پیٹرولیم لیوی، جس سے پیٹرولیم لیوی فی لیٹر 50 روپے تک بڑھ جائے گی، وہ لگانے ہوں گے. 300 روپے کے اضافی 300 ارب روپے اضافی ٹیکس لگانے ہوں گے، اور 1500 ارب روپے آپ کو گیس کی مد میں اضافی کر دیں گے. پاکستان نے آئی ایم ایف سے ڈیل کے لیے امریکہ سے درخواست کیا کہ ہماری مدد کریں. امریکہ سے درخواست کی کہ ہماری مدد کریں ان بدترین شرائط کے ساتھ بھی. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت غریب آدمی تکلیف میں ہیں. جب آٹے کی 20 کلو بوری 3000 روپے میں مل رہی ہے، وہ بھی ذلت کے ساتھ مل رہی ہے، اور معیشت دن بدن، آپ نے ڈالر کی خود آج بات کی کہ کہاں پہ پہنچ گیا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انتخابات کی طرف جائیں. جو بھی آئے کم از کم ان کے پاس ایک مینڈیٹ ہو، فیصلے کرنے کا اختیار ہو، اور وہ ایک کنسنسس کے ساتھ اس ملک کو کسی ٹریک پہ ڈالیں. اچھا فیصل چودھری صاحب، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا الیکشن کے ذریعے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ دیکھیں میر صاحب، پاکستان میں جو معیشت کا بحران آیا ہے، اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیں تو اس پہلے سیاسی بحران آیا ہے، سیاسی بحران کے بعد معاشی بحران آیا ہے. اب آپ ساری دنیا کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ انویسٹ کریں، لیکن کوئی بھی انویسٹر اس وقت تک اس ملک میں کیوں انویسٹ کرے گا جب تک وہاں کی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، پالیسیز کی کانٹینیوشن نہیں ہوگی. آپ جو ہے اس ایسے ملک میں جس میں صبح شام جو ہے یہ نہ پتہ ہو کہ اگلا دن کیسے چڑھے گا، اور اس میں قانون کی حکمرانی پہ بھی سوال اٹھے، اور وہاں پہ گورننس کے بھی سیریس ایشوز ہوں، تو کون انویسٹ کرے گا؟ لہٰذا ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے جمہوریت میں تو ایک ہی راستہ ہوتا ہے، وہ الیکشن ہے. اور آئین کا پریمبل یہ کہتا ہے کہ عوام پاکستان کو اپنے منتخب ہوئے نمائندوں کے ذریعے اختیارات استعمال کرنا کا اختیار ہے. اور اپنے منتخب نمائندے جو ہیں وہ، اب اگر کوئی جماعت پاپولر ہے اور دوسری جماعت یہ سمجھتی ہے کہ شاید انہوں نے اس وقت یہ حکومت لے کے غلطی کی، اور اب اس کو غلطی کا بجائے ایڈریس کرنے کے وہ پوری قوم کو یا ملک کو اس کا خمیازہ جو ہے یا بھگتنے کو کہہ رہے ہیں یا سزا دینا چاہ رہے ہیں، تو یہ تو کوئی بہتر بات نہیں ہے. محترم پروفیسر صاحب نے یہ کہا کہ انڈیا میں ایسا ہوتا ہے. جناب، انڈیا کا ایک اپنا آئین ہے، انڈیا کا اپنا ایک نظام ہے، ہمارا ایک اپنا نظام ہے، ہمارا آئین ہے، ہمارا قانون ہے. اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ضروری ہے. 2 اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں، چاہے وہ کس نے کی ہیں، وہ سی ایم صاحب نے کی ہیں ایڈوائس پہ. آپ کے گورنر صاحبان نے ان پہ اعتراض نہیں کیا. اس کے اوپر 90 دن کے اندر آئین کہتا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ڈیٹ دیں اور الیکشن کروائے. اور گورنر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ آئین کے تحت اپنی معاملات کے ساتھ ایک سوال آخر میں، ایک میرا سوال آخر میں، میں فاضل صاحب ایک سوال بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. نہیں سر، اب وہ جواب پہلے میرا سوال کا جواب. جی. کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل کو ہٹا کر اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنانا ایک غلط قدم تھا اور اسحاق ڈار صاحب ناکام ہو گئے؟ میں اس مسئلے میں آنا نہیں چاہتا. وہ بھی اپنا کام کر رہے تھے، یہ بھی اپنا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی بیماریاں گنوائی ہیں نا مشتاق صاحب نے، ان بیماریوں کا جو مداوع ہے وہ الیکشن نہیں ہے. ان بیماریوں سے نکالنے کے بعد آپ الیکشن، اگر آپ کا پہلے خیال تھا ان بیماریوں کا مداوع اسحاق ڈار ہے؟ نہیں، اسحاق ڈار صاحب نے حالات سدھارنے کی بجائے مزید بگاڑ دی. میر صاحب، آپ افراد میں نہ پھنسیں نا، آپ ایشو کی طرف آئیں. ایشو یہ ہے کہ اگر آج اسحاق ڈار صاحب وہی کہہ رہے ہیں جو پہلے مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں. چلیں دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں نا پھر. نہیں، ایک صحیح کہہ رہا ہے، دونوں صحیح نہیں کہہ رہے. ٹھیک کہہ رہے تھے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دونوں آپ ٹھیک ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس وقت الیکشن میں جاتے ہیں، جیسے آپ خود کہتے ہیں نا جی، کبھی ہم امریکہ جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، اور ہمیں خیرات بھی نہیں مل رہی بقول آپ کے، اور بقول، اور شاید کسی حد تک درست بھی ہے. اگر آپ ملک کو اسی حالت میں چھوڑ کے کہ نہ آئی ایم ایف سے معاملہ کرنا ہے، نہ سعودی عرب سے کرنا ہے، نہ چین سے کرنا ہے، نہ دبئی سے کرنا ہے، ہم نے الیکشن کرنے ہیں، تو یہ جو 3 مہینے کی انٹرم گورنمنٹ آئے گی آپ کو، یہ کیا کرے گی؟
یہ ملک کو سنبھالے گی. بچہ کنویں میں گرا ہوا ہے, آپ کہتے ہیں. بہرحال جو بھی ہے, بہت بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب, مشتاق احمد خان صاحب اور فیصل چودھری صاحب. جو بھی ہے, آئین یہ کہتا ہے کہ اگر 2 صوبوں کی اسمبلی ٹوٹ گئی ہے تو آپ نے 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروانا ہے 2 صوبوں میں. اور اگر آپ نے اس کو کھینچنے کی کوشش کی تو یہ ایک غیر آئینی کام ہوگا. آپ ایک نیا بحران پاکستان میں شروع کریں گے. خدا را پاکستان کو ایک نئے آئینی بحران سے دوچار نہ کریں. بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.